وطن کے جد امجد قرار پائے، اگرچہ وہ بہت کم سنی میں انتقال فرما گئے، غالباً 27-28 سال میں ان کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کم سنی کے باوجود انہوں نے اپنی شہرت اور نیک نامی جزیرہ عرب میں اور جزیرہ عرب کے باہر اس طرح قائم کر دی تھی کہ ان کے نام سے آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بطن یعنی قبیلہ قریش کی ذیلی شاخ بنی ہاشم کے نام سے مشہور ہے۔ پھر بطن میں چھوٹے چھوٹے خاندان یا اسرا ہوتے تھے جو ایک باپ کی اولاد یا ایک دادا کی اولاد پر مشتمل ہوتے تھے۔ بنی ہاشم میں آپ نے سنا ہوگا کہ بنی عبد المطلب، بنی المطلب اور یہ سارے کے سارے مختلف خاندان اور برادریاں تھیں جن کے آپس میں اسی طرح گرم و سرد تعلقات چلتے رہتے تھے جیسے ہر انسانی معاشرے میں چلتے ہیں۔ لیکن عرب کے قبائل میں ایک خاص بات تھی کہ ہر شخص میں قبیلے سے وابستگی، اپنے وطن اور عشیرہ سے غیر معمولی محبت اور تعلق اور غمی اور خوشی میں ان کا پوری طرح ساتھ دینا اور ہر مشکل مرحلے میں ان کی مدد کرنا، یہ جذبہ بدرجہ عظم پایا جاتا تھا۔ یہ بات کہ دو بھائیوں میں آپس میں منافقت ہو یا ایک دادا کی اولاد میں دو خاندانوں میں آپس میں ایک دوسرے سے مسابقت ہو، یہ نہ کوئی انہونی بات ہے، نہ بری بات ہے، نہ اس میں کوئی قباحت ہے۔ اس طرح کی بات منافقتیں خاندان بنی ہاشم میں بھی اور وطن بنی ہاشم میں بھی اور دوسرے عشیروں اور قبیلوں میں پائی جاتی تھی، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ بعض مغربی مصنفین نے اسلام کے بعد کی تاریخ کو ایک مفروضہ اور خود ساختہ منافقت کی روشنی میں پڑھنے کی کوشش کی ہے اور تاریخ کے بہت سے واقعات کی غلط اور بے بنیاد تعبیریں کر دی۔ اس لیے یہ بات پہلے دن سے واضح رہنی چاہیے کہ اگر کسی مرحلے پر دو بھائیوں میں آپس میں مسابقت رہی ہو یا دو خاندانوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ رہا ہو تو یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، یہ ہر انسانی معاشرے میں ہوتی ہے۔ اور اچھائی کے خاطر اگر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ہو، کسی نیک کام میں ایک دوسرے مسابقت ہو تو یہ قرآن پاک کی نظر میں پسندیدہ چیز ہے اور قرآن پاک کی نظر میں مطلوب ہے۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، ایسے ہی نیک کاموں میں مقابلہ کرنے والوں کو ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ مدینہ منورہ کی آبادیوں میں بھی اسی طرح کے قبائل، عشائر، بطون اور خاندان اور برادریاں موجود تھے جن کو ہم اوس اور خزرج کہتے ہیں۔ اس کی نوعیت وہی تھی جو مکہ مکرمہ کے حوالے سے قریش کی تھی کہ اوس بہت بڑے قبائل کا، بڑے بڑے چند قبائل کا ایک مجموعہ تھا جن کے نام تذکرہ نویسوں نے محفوظ رکھے ہیں۔ ان میں سے بعض کے نام میثاق مدینہ میں بھی آئے ہیں۔ اوس کے بہت سے قبائل پہلے دن سے میثاق مدینہ میں شامل تھے۔ کچھ قبائل جن کی تعداد غالباً 4 تھی پہلے مرحلے پر میثاق مدینہ میں شامل نہیں ہوئے بلکہ کئی سال کے بعد جا کر میثاق مدینہ کے قریب بنے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اوس جس کو کہتے ہیں وہ چند مجموعہ قبائل تھا، بڑے قبائل کا مجموعہ تھا جن میں عشائر بھی تھے، عشائر کے ساتھ ساتھ بطون بھی تھے اور بطون کے بعد پھر الگ الگ خاندان اور فیملیاں بھی تھیں۔ سیرت کی کتابوں میں ان میں سے سب کے نام ملتے ہیں اور یہ سمجھنے اور جاننے میں بہت وقت لگانا پڑتا ہے کہ کس خاندان کا تعلق کس وطن سے، کس وطن کا تعلق کس عشیرے سے اور کس عشیرے کا تعلق کس قبیلے سے تھا۔ علامہ نور الدین سمہودی نے وفاء الوفا میں بہت قیمتی معلومات ان سب آبادیوں کے بارے میں دی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مدینے میں کون کون سی آبادیاں قیام پذیر تھیں، بستیوں کے نام کیا تھے، ان کی کھیتیوں اور باغات کی حدود کیا تھی، ان کے باغات میں کیا چیز کاشت کی جاتی تھی، کھجوریں ہوتی تھی تو کس قسم اور کس سطح کی کھجوریں تھی، کون شخص اپنی کھجوروں کو کیسے فروخت کرتا تھا، کس بازار میں لے جا کر بیچتا تھا۔ اس طرح کی معلومات انہوں نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر آقام کی انہوں نے تفصیل دی ہے اور ہجرت کے وقت جو 70 یا 78 یا 72 آقام تھے ان میں سے جن جن کی تفصیلات علامہ سمودی کو مل سکیں انہوں نے وہ بیان کی ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے
تو ہر بستی میں، ہر قبیلے میں، ہر عشیرے میں اور ہر گاؤں میں مسلمانوں کی تعداد میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا تھا۔ اوس اور خزرج دونوں گروپوں کے قبائل میں کوئی وطن ایسا نہیں تھا، ابن ہشام نے وطن کی تشریح کی ہے، کوئی وطن ایسا نہیں تھا جس میں کافی تعداد میں خاندان اور افراد مسلمان نہ ہو گئے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہجرت کے 1-1.5 سال کے اندر اندر مدینہ منورہ میں 9 مسجدیں قائم ہو گئیں جو مسجد نبوی کے علاوہ تھی۔ ظاہر ہے اگر مدینہ منورہ کے ایک سرے سے دوسرے سرے کا فاصلہ 12-13 میل ہو اور چوڑائی میں 8-10 میل کے قریب ہو تو وہاں رہنے والوں کے لیے 5 وقت مسجد نبوی میں حاضری ممکن نہیں تھی۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا اور صحت مبارک چند لمحوں کے لیے بہت بہتر ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھا کر مسجد نبوی میں بھی دیکھا اور صحابہ خوش ہوئے، تو عام طور پر لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ خیر اچھی ہو رہی ہے، تو حضرت صدیق نے اجازت مانگی کہ اگر اجازت ہو تو میں اپنے گھر چلا جاؤں، میں کئی دن سے اپنے گھر نہیں گیا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا مکان ان کی مکہ مکرمہ سے جو بیگم ساتھ آئی تھی ان کا مکان تو مدینہ شریف میں تھا، مسجد نبوی کے قریب تھا۔ انہوں نے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد ایک اور شادی کی تھی جو خارجہ بنت زید زوج مطہرہ کا نام تھا، ان کا مکان مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر تھا، قباء کے قریب ایک بستی تھی عوالی میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا سنخ، وہاں وہ رہتے تھے، انہوں نے وہاں جانے کی اجازت مانگی۔ یہ جگہ مسجد نبوی سے کوئی 3.5 یا 4 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس طرح سے مختلف صحابہ کرام مختلف جگہ قیام پذیر تھے اور ہر جگہ ایک نہ ایک مسجد موجود تھی۔ ان 9 مسجدوں کی تعداد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 8 سالہ مکی زندگی میں غزوہ بدر کے بعد سے لے کر اور تشریف لے جانے تک اضافہ ہوا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ میں 40 مسجدوں کا تذکرہ مورخین اور سیرت نگاروں نے کیا ہے۔ مدینہ منورہ کی آبادی میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا جس کے 2 اسباب تھے۔ ایک بڑا سبب تو یہ تھا کہ مکہ مکرمہ سے کئی 100 مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ جو صحابہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے ان کی تعداد کے بارے میں قطعیت کے ساتھ کچھ کہنا بڑا دشوار ہے، لیکن ان کی تعداد چند 100 ضرور تھی۔ یہ سب حضرات اپنے اپنے خاندانوں کے ساتھ مدینہ منورہ آ گئے اور مدینہ منورہ کی مختلف بستیوں میں اور گاؤں میں انہوں نے سکونت اختیار فرمائی۔ پھر دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ مختلف قبائل میں جو لوگ اکا دکا مسلمان ہوتے تھے ان کے بارے میں ہدایت یہ تھی کہ وہ مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ جائیں۔ فتح مکہ سے پہلے تک ہجرت لازمی تھی اور ہر نئے مسلمان کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جائے۔ اس دور کی اکثر آیات میں الذین آمنوا وہاجروا، الذین آمنوا وجاہدوا وہاجروا، ہاجروا وجاہدوا، ایمان، ہجرت، جہاد، ان تینوں چیزوں کا تذکرہ ایک ساتھ ملتا ہے۔ جہاد میں تو ہر مسلمان حصہ لیتا تھا، یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں جہاد جیسی فضیلت حاصل کرنے کا موقع ہو اور کوئی مسلمان پیچھے رہے۔ لیکن ہجرت میں کچھ حضرات ایسے تھے جن کو شرکت کا موقع نہیں مل سکا، یا تو ان کے معاملات ایسے تھے، مسائل ایسے درپیش تھے کہ وہ ہجرت کر کے نہیں آ سکے، یا کسی اور وجہ سے ان کو ہجرت کرنے کا موقع نہیں ملا۔ لیکن جن جن کو موقع ملتا گیا وہ ہجرت کرتے گئے اور مدینہ منورہ آتے گئے، مدینہ منورہ کی آبادی میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ علامہ سمبودی نے مدینہ منورہ کی جغرافیہ سے بھی بحث کی ہے اور کون سا خاندان یا عشیرہ کس علاقے میں رہتا تھا اس علاقے کی بھی نشاندہی کی ہے۔ ان علاقوں کو خطہ، جس کی جمع خطت ہے، کہا جاتا تھا۔ ہر عشیرے کے خطت کہاں کہاں واقع تھے اس کی بھی نشاندہی کی ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ بعض عشائر اپنے خطے تبدیل کرتے رہتے تھے مختلف اسباب کی بنا پر۔ کسی ایک خطے کے باشندوں کی زمین ایک جگہ ہے، انہوں نے اس کو فروخت کر کے زیادہ بہتر زمین دوسری جگہ خرید لی تو پورا عشیرہ وہاں منتقل ہو گیا۔ ایک قطب کسی وجہ سے خالی ہو گیا، وہ ایک قبیلے نے خرید لیا تو اس قبیلے کا ایک وطن یا سارا عشیرہ وہاں منتقل ہو گیا۔ ان اسباب کی وجہ سے عشیروں کے خطط منتقل ہوتے رہتے تھے
اور رقبے آپس میں تبدیل کیے جانے کی ایک روایت مدینہ منورہ میں موجود تھی۔ عشائر کے بارے میں بہت سے لوگوں نے معلومات جمع کی ہیں، جن میں ابن سعد کا نام بڑا نمایاں ہے۔ ابن سعد نے عشائر کے بارے میں جو معلومات جمع کی ہیں وہ دوسرے سیرت نگاروں کی بنسبت زیادہ مستند قرار دی جاتی ہیں، اس لیے کہ ابن سعد نے اور ان کے استاد واقدی نے حضرت عمر فاروق کے زمانے کے مرتب کردہ دیوان کی دستاویزات کا خود مشاہدہ کیا تھا، اور دیوان میں جن لوگوں کی تنخواہیں مقرر ہوئی تھی وہ قبائل اور عشائر کی بنیاد پر مقرر ہوئی تھی۔ پہلے قبیلہ بنی ہاشم یا عشیرہ بنی ہاشم، پھر ایک ایک کر کے بقیہ خاندان اور قبائل جو حضور علیہ السلام سے جتنا قریبی رشتہ داری رکھتا تھا اتنے اس ترتیب کے لحاظ سے ان کے نام لکھے گئے، اس لیے وہ نام انتہائی مستند ترین تھے، اور اس میں عشائر اور قبائل کے بارے میں جو معلومات دی گئی تھی وہ بہت صحت اور ایکوریسی کے ساتھ دی گئی تھی۔ چونکہ یہ معلومات ابن سعد اور واقدی کو حاصل تھیں، اس لیے ابن سعد نے جو معلومات دی ہے وہ دوسروں کی بنسبت زیادہ مستند مانی جاتی ہے۔ ابن سعد نے اس پر بھی تفصیل سے معلومات جمع کی ہے کہ جو عشائر بعد میں ختم ہو گئے وہ کون کون سے تھے اور ان کے اسباب کیا تھے۔ اگرچہ براہ راست یہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہے، لیکن مدینہ منورہ کے بہت سے عشائر، خاص طور پر انصاری عشائر، مدینہ منورہ چھوڑ کر چلے گئے اور مدینہ منورہ سے ان کی آبادیاں ختم ہو گئیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں اشارہ فرمایا تھا، اس کو پیشن گوئی بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ آپ نے مہاجرین سے خطاب کر کے فرمایا تھا اپنے آخری ایام میں کہ میں انصار کے بارے میں تمہیں نیک سلوک اور احسان کی نصیحت کرتا ہوں۔ دنیا کی آبادیاں بڑھتی جائیں گی، انصار کی آبادیاں کم ہوتی جائیں گی، اس لیے انصار کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا، اور میرے ساتھ انہوں نے جو نیکی کی ہے اس کا پورا پورا اجر دینے کی کوشش کرنا۔ غالباً اس پیشن گوئی کی وجہ سے، بلکہ یقیناً اس پیشن گوئی کی وجہ سے انصار کے بہت سے عشائر ایک ایک کر کے ختم ہوتے گئے، یا تو ان میں سے بہت سے لوگ نوجوانی میں جہاد میں چلے گئے، وہاں شہید ہو گئے، کچھ لوگ ایسے تھے جو جہاد میں شریک ہونے کے لیے کسی دور کے علاقے میں گئے پھر وہیں جا کے بس گئے، کچھ لوگوں کی اولاد یہاں سے چھوڑ کے چلی گئی۔ اس طرح سے ایک ایک کر کے ان کے بہت سے عشائر ختم ہو گئے۔ ان کا تذکرہ صرف تاریخ میں ملتا ہے، لیکن مدینہ منورہ میں دوسروں کی آبادیاں بدستور بڑھتی گئیں، اس میں اضافہ بھی ہوتا گیا، اور کوئی مرحلہ ایسا نہیں آیا کہ مدینہ منورہ ایک بہت آباد، بہت زیادہ زندگی سے بھرپور